السلام علیکم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور وہ اسی کام کے لیے زمین پر گھومتے پھرتے ہیں کہ مجھ کو میری امت کی طرف سے سلام پہنچا دیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے درود بھیجا مجھ پر اور کہا اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب اور لازمی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور بالکل اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ ترمذی شریف میں آیا ہے۔ جب نمازی اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو صابرین کا ثواب ملتا ہے، مثلاً ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کے صبر کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مال خدا کی دین ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم، کہ راہ جس پر جو چاہے ثواب عنایت کر دے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ اب تجھ کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ باجماعت نماز کے متعلق علماء کرام کے خیالات: جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ امام احمد ابو ثور رحمۃ اللہ: جماعت فرض کفایہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ: جماعت سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ: جماعت واجب ہے، سنت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ جماعت عذر و مجبوری کے ساتھ ساقط ہو جاتی ہے۔ باتفاق مجبوری کی تفصیل میں بیماری، ہاتھ پاؤں کا کٹا ہونا، اندھا ہونا، فالج گر پڑنا، انتہائی کمزوری، بارش، کیچڑ، جاڑے کی شدت، سخت اندھیرا ہونا، خوف مال، خوف ابرو، خوف جان، پخانے کی حاجت وغیرہ۔ اس کی مزید تفصیل علماء کرام سے پوچھیں۔ جماعت کی حکمت عملی: ہمارا مذہب اسلام خالی عبادتی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہمارے دینی و دنیاوی معاملات یا صلاح معاشرے حالات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے اور اصلاح معاشرے میں 5 امور پر موقوف ہے۔ اعتقاد عدالت الہیہ یعنی قیامت کا اعتقاد، ضعیفوں پر رحم، اخلاص فی العمل، سخاوت، تعلق بالمرکز یعنی مرکز کے ساتھ وابستہ ہونا۔ اس کی وابستگی بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرکز جماعت مسجد ہے، امام جماعت کا صدر ہے، مؤذن اس کا سیکرٹری ہے اور نماز ممبران کمیٹی میں اسلامی جماعتی نظام اس قدر کامیاب نظام تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی نظام نہ آج تک بن سکا نہ آئندہ بن سکتا ہے، اسی لیے امام کی شرائط اس پہ ظاہر رکھی گئی۔
وہ علمیت میں اعلیٰ ہو، قابلیت میں اعلیٰ، سمجھداری دنیا داری میں یکتا ہو، جیسے کہ حاشیہ 86 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ٹھہرا اس جگہ جو قیامت کے روز تیرے نزدیک مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے جلیلۃ القدر ہیں۔ اخلاق و شرافت میں ممتاز ہو، اگر اسلامی حکومت ہو تو امامت کے عہدے کا سب سے زیادہ اقتدار بادشاہ یا اس شہر کا حاکم ہوگا، جس طرح کی آج کل میونسپل کمیٹی میں صدر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے۔ اس جماعتی نظام میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہر عملے کے رہنے والوں کو اگر کسی قسم کی تکلیف ہو تو 5 وقت علم اللہ کے جمع ہونے کی جگہ مسجد ہے، ان کا صدر امام وہاں موجود ہے، ان کا سیکرٹری مؤذن وہاں موجود ہے، ممبران کمیٹی نمازی وہاں موجود ہیں۔ ان سب سے ہر شخص اپنی تکلیف کا اظہار کرے، سب مل کر اس تکلیف کو دور کریں۔ اگر ان سے یہ نہ ہو سکے تو ہفتہ وار جمعہ کو شہر کی جامع مسجد میں شہر کے تمام فرزان توحید کے اجتماع یا وارانی کمیٹی کے ممبران و صدروں کے اجتماع میں یہ علم اللہ اس غریب کی شکایت پہنچائیں تاکہ سب مسلمان مل کر اس تکلیف کو دور کریں۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ تمام شہر میں بڑا مرکز یعنی جامع مسجد ایک ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے مجمع میں جو بات تہ پائے وہ کچھ وزن رکھے۔ جماعت کے شرعی حکمت: جس شہر بستی میں 3 آدمی ہوں وہاں باجماعت نماز نہ پڑھیں، ان پر شیطان ضرور غلبہ کرے گا، پس لازم پکڑو جماعت کو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو ضرور کھا جاتا ہے جو ریوڑ گلہ سے علیحدہ ہو جائے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب: جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے میں اگر 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے میں 270 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دریافت فرمایا کہ فلاں شخص حاضر ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عشاء و فجر کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ گراں ہوتی ہیں، اگر تم کو ان دونوں کا ثواب معلوم ہو جائے تم ان نمازوں میں ضرور بالضرور پہنچو، چاہے تم اتنے مجبور ہو جاؤ کہ گھٹنوں کے بل ہی چل کر آنا پڑے۔ ابو داؤد نسائی شریف کی حدیث میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے خلافت میں سلمان رضی اللہ بن حشہ کو صبح کی نماز میں موجود نہ پایا، اتفاقاً فارغ ہو کر اسی روز بازار تشریف لے گئے۔ بازار اور مسجد کے بیچ میں سلمان رضی اللہ کا مکان پڑا تھا۔ حضرت سلمان کی والدہ شفا راستہ میں مل گئیں، ان سے دریافت فرمانے لگے کہ میں نے آج صبح کی نماز میں تمہارے صاحبزادے سلمان رضی اللہ کو نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ ان کی والدہ حضرت شفا نے فرمایا کہ ہے امیر المومنین، سلمان نے تمام رات نماز پڑھی اور صبح کے وقت نیند نے غلبہ کی، اس لیے سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ تمام رات سوں حرام کروں، صبح کے وقت جماعت سے نماز پڑھوں، یعنی تمام رات عبادت کرنے سے جبکہ جماعت جاتی رہے یہ بہتر ہے کہ تمام رات سو جاؤں، صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں۔ جو لوگ دیندار ہو کر مذہبی یا سیاسی جلسوں میں تمام رات گزار دیتے ہیں اور صبح کی نماز چھوڑ کر جاتے ہیں، اس حدیث پر غور کریں اور اپنے